آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یقیناً یہ مسئلہ بالکل نیا نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ جب آپ چیئرمین تھے بورڈ کے اس وقت بھی آپ کے علم میں تھا کہ آگے یہ مسائل سامنے آنے والے ہیں. آپ کے ذہن میں کیا آپشنز تھے اس حوالے سے، اور اب بھی آپ کے خیال میں پاکستان کے کیا آپشنز ہیں اور ہمیں پریفریبلی کیا آپشن ایکسرسائز کرنا چاہیے؟ شکریہ خان صاحب. دیکھیں، پہلے تو میں اپنے کرکٹر کی ہیٹ پہنتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں انڈیا پاکستان سے بڑا کوئی کانٹیسٹ نہیں ہے اور میچز ہونے چاہیے، کیونکہ فینز کیوں بیچارے جو ہیں اس گریٹ سپیکٹیکل سے پیچھے رہیں، اور پیسہ بھی بنتا ہے، آئی بالز بھی کرکٹ کو ملتی ہیں. امریکن اخباروں میں انڈیا پاکستان کرکٹ میچز کی ہیڈ لائنز لگ جاتی ہیں. اس کی اتنی بڑی کشش ہے اور پل ہے. اگر آپ مجھے کہیں کہ ایڈمنسٹریٹو ہیٹ پہنوں، جو کہ اس وقت مجھے پہننا پڑا تھا، تو یہ زیادتی ہے کہ ایک ایونٹ پاکستان کو ملا، پرومس کیا گیا، اور اس کے بعد ایک بی سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں یہ آتا ہے سامنے نظریہ اور ہینڈ آؤٹ کہ جی ایشیا کپ میں بھارت کی ٹیم نہیں جائے گی اور ایشیا کپ بھی نیوٹرل وینیو پہ ہوگا. سو پھر ہم نے ان کو ایک زبردست سا اس کو جواب دیا کہ دیکھیں، آپ اگر نہیں آئیں گے تو یہ آپ کی گورنمنٹ کے تھرو مجبوری تو ہو سکتی ہے، سو نہ آئیں آپ، کیونکہ آپ کبھی بھی نہیں آئے پچھلے 15 سال سے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئی بھارتی ٹیم، مگر پاکستان سے ایشیا کپ کو کہیں اور منعقد کرنا یہ نہیں ہونے والا ہے. سو اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا پی ایس ایل میں سارے انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں، پاکستان میں بڑی بڑی ٹیمز اس سیزن میں آ چکی ہیں، آسٹریلیا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ. سو اب کیا رہ گیا ہمیں پروف کرنے کے لیے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بہترین سٹی ہے، کنٹری ہے. تو وہاں پہ سٹانس لیا تھا، اور وہ اس لیے سٹانس لینا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ رف ریف سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے جی کہ کبھی بھی پاکستان کو آرم ٹوسٹ کر کے ہم سائیڈ لائن کر دیں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اصول پہ کھڑا رہنا چاہیے، اور واقعی ہمارے کرکٹرز کو بھی وہاں پہ سیکیورٹی کے مسئلے مسائل ہوں گے، کیونکہ جو ایک طرح سے اینٹی پاکستان ایک ریٹورک جو وہاں پہ بلڈ اپ ہوا ہے، اس کے تحت جو ہے نہ انجوائے کر سکیں گے کرکٹ. فینز جو ہیں وہ بھی شاید جو ہیں وہ ڈرے رہیں گے انڈر دی انفلوئنس آف دا پریزنٹ گورنمنٹ ان کی، کہ پتہ نہیں تالی بجانا بھی کہیں گناہ نہ سمجھ لیا جائے. تو کتنے نفلوں کا نقصان ہے ایسے ماحول میں پاکستان ٹیم بھارت جا کے کھیلے. تو یعنی کہ آپ نے ابھی براہ راست تو یہ بات نہیں کی، مگر اپیرنٹلی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ پھر ہم اسٹے آؤٹ کریں اور ہم ایشیا کپ بھی نہ کھیلیں اور بھارت کے ساتھ، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ٹورنامنٹ بھی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا، پھر ورلڈ کپ کو بھی ہم سیکریفائز کریں. دیکھیں، یہ مشکل سٹیپس ہیں لینے والی، آسان نہیں ہے. مگر جیسے کہا کہ اگر زیادتی وہاں سے شروع ہوئی ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ جی آپ کو ایشیا کپ ہم نے دے دیا ہے، آپ کو مبارک ہو، اس کے بعد ہم تیاری کریں گے سپٹمبر میں. اور اچھی بات یہ ہے کہ کرکٹ کے تھرو آئس بریک ہونی تھی، جو کہ بھارت نہیں چاہتا کہ ہو، وچ از انفارچونیٹ. سو آگے چل کے پھر اس کے ریپریکاشنز بہت زیادہ ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آئی سی سی والے اس میں سٹیپ ان کرے. دیکھیں، یہ جو آسٹریلیا ہے ایک بہت بڑی ایک کرکٹ فورس ہے، ان کا بورڈ سٹرونگ ہے. انگلینڈ کا بورڈ سٹرونگ ہے، وہ بھی بہت بڑی ایک فورس ہے. وہ جو ہیں جب وہ سائڈ سٹیپ کر کے اور یہ تماشا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر واقعی آئی سی سی بھی لگتی ہے جیسے ٹوتھ لیس باڈی ہو گئی ہے. سو وہاں پہ جب تک کہ پریشر نہیں کریٹ ہوگا کہ آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ رکھیں پاکستان کے لیے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت اپنی مرضی سے گول پوسٹ بدلتا رہے. اس سے تو کرکٹ کو نقصان ہوگا. پیسے نہیں ملیں گے آئی سی سی میں، کرکٹ بورڈز کو پیسے نہیں بٹیں گے اگر انڈیا پاکستان کے مقابلے نہیں ہوتے ہیں. یہ جو مقابلے ہیں یہ ورلڈ فرٹینٹی کو چاہیے ہیں. تو رمی صاحب، اس میں کیا ہے؟ یہ تو ایک بہت ہی ایک لاجیکل بات ہے، ایک جوڈیشس بات ہے، بالکل انصاف کی بات ہے، بالکل فیئر بات ہے. تو یہ جو کنٹریز ہیں جس کا آپ نے نام لیا، آسٹریلیا اور انگلینڈ اور یہ دوسری بڑی نیوزی لینڈ وغیرہ، یہ ساری کمپنیز جو ہیں وہاں تو ان چیزوں کو اپہولڈ کیا جاتا ہے اپیرنٹلی. تو وہ کیسے اس چیز کو ڈسمس کر سکتے ہیں ہماری اس پوزیشن کو؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی خان صاحب، یہ جو پیسہ ہے نا، منی ٹاکس، اور جب ان کو اپنے کافرز میں پیسہ آتا ہے فرام انڈین آپ سمجھے کمپنیز یا ٹیریٹری سے، یہ لوگ انفارچونیٹلی چپ کر جاتے ہیں، اور بڑے بڑے ایشوز کے اوپر یہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ایلیفنٹ ان دا روم، اس کو یہ ایڈریس نہیں کرتے ہیں. سب سے بڑا مقابلہ بھارت اور پاکستان کا ہے، سب سے بڑا منی چرنر بھارت اور پاکستان کا کانٹیسٹ ہے.
فینز آپ دیکھ لیں ورلڈ کپ میں کیا حال ہوتا ہے, نعرے مار مار کے نڈھال ہو جاتے ہیں, مگر کیونکہ پیسے ان کو مل جاتے ہیں تو یہ پھر بیچ میں جس کو کہتے ہیں نا پنگا نہیں لیتے ہیں بھارت سے, اور پھر بھارت جو ہے وہ آپ کو بلڈوز کر دیتا ہے آئی سی سی کے لیول پہ. ہر کمیٹی میں, چاہے وہ کرکٹ کی کمیٹی ہو, چاہے وہ آپ کی کمرشل کمیٹی ہو آئی سی سی میں, چاہے وہ آپ کے فیوچر ٹورز پروگرام کی کمیٹی ہو, اس کو بھارت ہیڈ کرتا ہے, اور یہ لوگ جو ہیں یہ سائڈ پہ رہ کے اور تماشا دیکھتے رہتے ہیں. تو روی صاحب اب چلیں ہم کھیلیں اور ایشیا کپ بھی کھیلیں اور ورلڈ کپ بھی کھیلیں, مگر کھیلتے تو اس لیے ہے نا کہ جیتے اور ہماری کوئی پرفارمنس ہو, لیکن جو اس وقت ہماری سٹینڈنگ ہے, جو ہماری ٹیم جہاں پہ کھڑی ہے, اور ابھی اپنے افغانستان کی سیریز دیکھیے, یہ تو بالکل ایک کمپلیٹ کولیپس ہم دیکھ رہے ہیں, جو کہ ایک انبلیویبل سی سچویشن ہے. بات کر رہے ہیں ہم ایشیا کپ کی, ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کو ہرائیں, ہم ورلڈ کپ کو ہرائیں, ہم ان ٹورنامنٹ میں تو کھیلنے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم کوئی پرفارم کریں, لیکن ہمارا تو حال بہت ہی برا ہے. دیکھیے برا کر دیا گیا ہے خان صاحب. یہ وائٹ بال میں ہمارے ٹیریفک پرفارمنس رہی ہے پچھلے سال 2-3 سالوں میں. آپ کے جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں وہ ورلڈ ریناؤنڈ پلیئرز ہیں, آئی سی سی کی رینکنگز میں آئی سی سی کی ایوارڈ ونرز ہیں, وہ بیسٹ بیٹسمین سے لے کے بیسٹ آل راؤنڈر سے لے کے بیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کے ایوارڈز مل چکے ہیں. سو خام خواہ سے ایک چلتی ہوئی چیز کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی, وہ کہ جی ہم یوتھ کو لانا چاہتے ہیں, وہ بابر اعظم کو سائڈ لائن کرنے کے چکر میں سیاست شروع کر دی, پلیئرز کو لڑا دیا. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مطلب ایک جو آپ کا وائٹ بال میں جو ایک دھاگ بیٹھی ہوئی ہے اس کو آپ نے پورے سسٹم کو انسیٹل کر دیا ہے, اس لیے کہ جو گورن کر رہے ہیں کرکٹ کو ان کو کرکٹ کی الف بے نہیں سمجھ, ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو صحافت سکھانا شروع کر دوں, کیا چانسز ہے میرے کہ میں اس میں آپ کا ٹیچر بن جاؤں گا. تو اسی طرح سے جو کرکٹ کے فیلڈ میں اگر آپ نان کرکٹرز کو شامل کر دیں گے اور پھر صلاح مشورہ لیں گے کیونکہ آپ کی اس میں قوت اور سکت نہیں ہے کرکٹ کو سمجھنے کی, تو پھر ڈیزاسٹر ہی سٹرائک کرے گا نا. تو روی صاحب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کی ٹیریبل پرفارمنس دکھاتے ہیں اور جب ہم بالکل ہماری پرفارمنس اور ہماری کرکٹ جو ہے وہ سنک کرتی نظر آتی ہے, تو جو کرکٹ ویورز ہیں, جو کرکٹ کو دیکھنے والے ہیں, وہ بھی ان کا بھی مورال بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے, ان کی بھی ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے, پھر اوور آل کرکٹ سفر کرتی ہے, جو کہ ہمارے لیے ڈیواسٹیٹنگ ہے, جس کے ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں بڑی دیر کے بعد فینز نے انویسٹ کیا ہے, ایموشنلی انگیج ہوئے ہیں اس پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ, اور اس ٹیم نے آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا ہے. دنیا میں باقی ساری ٹیمز پیچھے رہیں گی, ورلڈ کپ میں پاکستان نے جا کے فائنل کھیل لیا انگلینڈ کے ساتھ, اور وہ بھی اگر 15-20 رن زیادہ کیے ہوتے تو شاید ہم وہ فائنل بھی جیت جاتے. ایشیا کپ کا فائنل آپ نے کھیلا ہے, آپ نے آسٹریلیا کو 25 سال کے بعد ون ڈے بائیلیٹرل سیریز ہرائی تھی, پھر آپ نے نیوزی لینڈ کو سیریز T20 کے ہرائی ورلڈ کپ سے پہلے. تو کیا غلطی کی ہے اس ٹیم نے کہ خام خواہ میں پولیٹکس اس میں انوالو کر دیں آپ, کہ کسی اپنے پلیئر کو آپ نے لگانا ہے, کسی کو وائس کیپٹن بنانا ہے, کسی کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جی پلیئر پارک ہم نے ختم کرنی ہے. پلیئر پارک کیوں ختم کریں گے؟ دیکھیں کرکٹ کا ایک اصول ہے کہ کپتان کو آپ سٹرونگ کریں گے تو ٹیم آپ کی سٹرونگ ہوگی. فینز جو ہیں وہ انگیج اس لیے ہوئے تھے اس ٹیم کے ساتھ کیونکہ یہ ٹیم جیت رہی تھی اور اس نے سٹارز پیدا کر دیے تھے, اور 92 ورلڈ کپ کے بعد جو ہمارے سٹارز تھے اس وقت کے, پہلی دفعہ ہم اس لیول پہ پہنچے تھے کہ کرنٹ پلیئرز ہمارے جو ہیں وہ گھروں میں, لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیے تھے, انہوں نے ان کا نام جانا جاتا تھا. اس کو فائبر کو ڈسٹروائے کر دیا خام خواہ سے, اور پریشر میں ساری ٹیم کو لے آئے ہیں. سو جیتنے سے فینز بنتے ہیں, آپ ہاریں گے پھر آپ کا کوئی حال نہیں ہوگا. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ جناب رمیز راجہ ہمارے ساتھ.